وقال اللہ تبارک و تعالی اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما خالدین فیہا حسنت مستقرا ومقاما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ پاک کا بے حد بے حساب بے شمار احسان ہے، اس نے ہمیں جمعۃ المبارک کی نماز کی حاضری نصیب فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اس حاضری کو ہمارے لیے دونوں جہان میں خوشیوں کا، خوشحالیوں کا، خیر و برکت کا اور آسانیوں کا ذریعہ بنائے، آمین یا رب العالمین۔ جیسا کہ پچھلے 2 جمعہ سے ہم نے ایک عنوان شروع کر رکھا ہے، قرآن اور اخلاق، یا دوسرے لفظوں میں قرآنی اخلاق ہیں کیا؟ چونکہ قرآن اللہ کی کتاب ہے جو میری اور آپ کی تربیت کے لیے آئی ہے۔ اس کتاب کو پیشہ بنا کر دنیا نہیں کمانی، اس کتاب پر تقریریں کر کے واہ واہ نہیں کروانی، اس کتاب کو سیکھنا ہے اور اپنانا ہے۔ اس کے لیے، اس کے سیکھنے کے لیے اس کو غور سے پڑھنا اور سمجھنا ضروری ہے، اور جب ہم سمجھ لیں گے تو اس پر عمل کرنا ہمارے لیے قدرے آسان ہو جائے گا، اور جب ہم عمل کر لیں گے قرآن پر تو پھر اس میں ہماری نجات ہے۔ اس لیے قرآنی اخلاق کے سلسلے میں آج قرآن کا وہ حصہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جہاں پہ خود رب کائنات نے اپنے بندوں کی صفات بیان کی ہیں۔ خود سورہ فرقان کی آیت نمبر 63 سے لے کر 77 تک اللہ نے خود اپنے بندوں کی شان بیان کی ہے، ان کی صفات بیان کی ہے، ان کے اخلاق بیان کیے ہیں کہ جو میرے بندے وہ کیسے ہوتے ہیں۔ تو شروع کیا وعباد الرحمن، یہیں سے کان کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ شیطان کو چیلنج کیا تھا اللہ تعالیٰ نے، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، شیطان نے چیلنج کیا میں بہکاؤں گا تیرے بندوں کو، تو اللہ نے فرمایا جو میرے بن جائیں گے ان پر تیرا بس ہی نہیں چلے گا۔ ان عبادی، جو میرے بندے ہوں گے، تو یہاں پہ تعارف فرمایا وعباد الرحمن، اور جو رحمان کے بندے ہیں۔ اچھا، ایک بڑی پہلی بات یہ آگئی، اللہ نے جن بندوں کو خود اپنے ساتھ جوڑ لیا کہ یہ میرے بندے ہیں، اس سے بڑی عزت افزائی۔ ارے دنیا میں کوئی بہت مرتبے والا کہہ دے کہ یہ میرا خاص بندہ ہے، وہ بندہ پھولا نہیں سماتا، اس کو رشک اور حسد کی نگاہ سے میرے اور آپ جیسے دیکھتے ہیں کہ یار بڑی بات ہے، یہ منظور نظر ہے، یہ بڑا قرب والا ہے، یہ بڑا قریب والا ہے، یہ بڑا پہنچ والا ہے، بڑا اپروچ والا ہے۔ اور اگر کوئی کہہ دے کہ رحمان کہہ رہا ہے، اس سے بڑی ذات ہستی کیا ہے؟ وعباد الرحمن۔ اب سب سے بڑا امتحان مومن کا یہ کہ آگے جو صفات آ رہی ہیں جن میں یہ پائی جائیں گی وہ رحمان کے بندے بن گئے۔ تو فرمایا
عباد الرحمن، رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں. اور سب سے بڑا علماء نے فرمایا، اشارہ اللہ نے عباد اللہ نہیں کہا، عباد الرحمن، یعنی جن میں یہ صفات ہو جائیں ان کے ساتھ اللہ رحمت کا معاملہ کرتا ہے. اللہ کی صفت رحمت، وہ رحمان کے بندے، وعباد الرحمن، اور رحمان کے جو بندے ہیں وہ ہیں الذین یمشون علی الارض ہونا، جو زمین پر ایک وقار سے، ایک سلیقے سے، ایک سکون سے اور عاجزی سے چلتے ہیں. پہلی بات کہ وہ تارک و دنیا نہیں ہوتے، اسی زمین پر چلنے پھرنے والے ہیں. ہو سکتا ہے کہ کوئی سائیکل لے کر پھر رہا ہے، چھابڑی والا پھر رہا ہے، کوئی ریڑھی والا پھر رہا ہے، کوئی سویپر پھر رہا ہے، کوئی صاف کرنے والا کسی دکان پر سیلز مین ہے اور وہ عباد الرحمن میں شامل ہو، کیا کسی کو پتا. یہ رب کے رحمان کے پیمانے آ رہے ہیں کہ وہ ہوتے کیسے ہیں. ہمارے پیمانے اور ہیں، ہمارے دنیاوی پیمانے جو ہیں وہ اور ہیں. تو فرمایا الذین یمشون علی الارض ہونا، وہ زمین پر وقار سے چلتے ہیں، وقار سے. اچھا ہمارا حال ہے، جماعت کھڑی ہو جائے اور اگر اتفاق سے امام رکوع میں چلا جائے تو وہاں سے دڑپڑ شروع ہو جاتی، دوڑ لگ جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک دفعہ نماز پڑھا رہے تھے، پیچھے سے شور کی آواز اٹھی، تپ 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 دوڑنے کی آواز اٹھی. تو نماز پڑھا کر سلام پھیرا تو پوچھا کیا تھا، پیچھے سے شور تھا. تو عرض کی صحابہ نے یا رسول اللہ رکعت کے حصول کے لیے دوڑ رہے تھے. میں آپ کو الفاظ پورے بتا دیتا ہوں، یہ متفق علیہ حدیث ہے، بخاری مسلم دونوں میں. فرمایا اذا سمعتم الاقامۃ، جب تم سنو کہ اقامت شروع ہوگی، نماز قیام کھڑی ہونے لگی ہے، فمشوا الی الصلاۃ، نماز کی طرف چل کر جاؤ، دوڑ کر نہیں، چل کر جاؤ. وعلیکم بالسکینۃ والوقار، اور وقار سے اور شان سے چل کر جاؤ. نماز کی طرف بھی جانا ہے، اللہ کی عبادت ہے تو وقار سے اور شان سے چل کر جاؤ. ولا تسرعوا، تیزی نہیں دکھانی، دوڑنا نہیں ہے، بھاگ دوڑ نہیں کرنی ہے. فما ادرکتم فصلوا، جو تمہیں مل جائے جتنی نماز. رکوع جا رہا ہے کوئی بات نہیں، جا رہا ہے. ہمارے نبی کی تربیت یہ ہے کہ ایک وقار سے چل کر جاؤ. اللہ کے گھر میں اور عبادت میں افراتفری نہیں. ارے اگر اتنا ہی تمہیں تکبیر اولا کا شوق ہے، اگر اتنا ہی تمہیں رکعت پانے کا شوق ہے، اور اگر اتنا ہی تمہیں پوری جماعت پانے کا شوق ہے تو 2 منٹ گھر سے پہلے نکل آتے. یہاں پہ اللہ اور رسول کے احکامات کی پابندی ضروری ہے. فما ادرکتم فصلوا، جو پالو نماز وہ پڑھ لو. وما فاتکم فاتموا، اور جو فوت ہو جائے، جو تم سے پہلے گزر جائے، وہ اٹھ کر بعد میں پوری کرو. تو فرمایا اللہ کے رحمان کے وہ بندے ہیں جو زمین پر وقار سے چلتے، ایک شان سے چلتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صحابی کو دیکھا، بڑے کمزور سی مزمل سی طبیعت سے چل رہا تھا، جیسے لاغر ہے، بیمار ہے، کمزوری ہے، نکاہت ہے. تو پوچھا کیا تم بیمار ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث. آپ نے پوچھا کیا تم بیمار ہو؟ اس نے کہا نہیں جی. فرمایا پھر وقار سے چلو، زمین پر مضبوطی سے پاؤں دباؤ اور قدم رکھو. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ اسراء کی آیت نمبر 37 میں فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر اکڑ کر مت چلو، زمین پر اترا کر مت چلو. آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے جیسے کچھ کم علم، کم فہم ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو ایون
حتیٰ کہ میرے جیسے چھوٹے لوگ کاٹن اگر پہن لیتے ہیں تو ان میں اکڑ آ جاتی ہے، اگر مایا والی کاٹن پہن لی تو ان کے انداز ہی بدل جاتے ہیں۔ میں نے اپنی گناہگار آنکھوں سے ایسے بھی لوگوں کو دیکھا ہے کہ جمعہ پڑھنے کے لیے مایا والی کاٹن پہن کر آتے ہیں اور سجدے رکوع میں اپنے کپڑوں کو سنبھالنے کی فکر ہوتی ہے کہ ان سلوٹیں نہ پڑ جائیں، نماز کی فکر نہیں ہوتی، خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ارے تف ہے ایسے لباس پر جو تمہاری عبادت میں بھی حائل ہو رہا ہے، جس کو تم اللہ کے سامنے سجدے میں بھی کپڑے کو نہیں بھولے، اللہ یاد نہیں ہے، کپڑے کی سلوٹ یاد ہے، کہیں وہ نہ خراب ہو جائے۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، تو سورہ اسراء کی آیت نمبر 37 فرمایا زمین میں اترا کر مت چلو، إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ، تمہارے اکڑنے سے نہ تو تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو، وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اور نہ ہی تم اکڑ کر آسمان پہاڑوں جیسے ہو سکتے ہو۔ اس لیے وقار سے چلو، عاجزی ہونی چاہیے، لیکن زمین پر قدم کمزوری والا نہیں ہونا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں آتا ہے، آپ کی سیرت میں آتا ہے، صحابہ بیان فرماتے ہیں آپ کی سیرت کہ آپ جب چلتے تھے ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے اترائی میں ہیں، آگے کی طرف جھک کر چلتے تھے، آگے کی طرف جھک کر چلتے تھے، جیسے اترائی میں آ رہا ہے بندہ۔ تو فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، اللہ رحمان کے وہ بندے ہیں جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، تکبر سے نہیں چلتے، اتراتے نہیں ہیں۔ پہلی بات وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور رحمان کے بندوں کی دوسری شان یہ ہے کہ جب نادان ان سے الجھ پڑتے ہیں، معاملہ ہو جاتا ہے معاشرے میں ہیں، یہیں پہ نادان بھی ہیں، یہیں پہ دانا بھی ہیں، ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، جب نادان اور جاہل اور ناسمجھ اور نافہم ان سے معاملہ کرتے ہیں، ان سے مخاطبت کرتے ہیں، ان سے مباحثہ کرتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں، ان سے مناظرہ کرتے ہیں، ان سے بحث و تکرار کرتے، یہ ساری جب بھی نوبت آ جاتی تو رحمان کے بندے کیا کہتے ہیں؟ قالوا سلاما، وہ کہتے اللہ آپ کو سلامت رکھے جناب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم طائف میں گئے، مدینہ میں مکہ میں بہت حالات مخدوش ہو گئے، آپ کے چچا کی وفات ہوگی، آپ کی زوجہ محترمہ کی وفات ہوگی، اور آپ کافی کمزوری محسوس، یہ بہت بڑے سہارے اور سپورٹ تھی دنیا میں مکہ میں آپ کو۔ جب فوت ہو گئے تو آپ طائف گئے کہ شاید طائف کے سردار میری بات مان جائیں، وہ ایمان لیں تو میں اس کو ہیڈ کوارٹر بنا کر وہاں سے تبلیغ کروں۔ انہوں نے لفنگے پیچھے لگا دیے جنہوں نے پتھر مار مار کر آپ کو لہو لہان کر دیا، اور آپ طائف سے باہر نکلے اور باغ کی چار دیواری کو ہاتھ رکھ کے ایسے جیسے کمزوری نقاد میں بندہ گر پڑتا ہے ایسے آپ گر پڑے، چوٹیوں سے خون ایڑی تک آ چکا تھا زخمی ہو کر۔ تو فرشتہ حاضر ہوا کہ میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے کہ میرے نبی کی اطاعت کرو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ حکم دیں تو میں اس وادی کو، پہاڑوں کو ایسے میل کے اس کو ہلاک کر کے برباد کر کے رکھ دوں۔ تو کیا کہا؟ تو وہی تو سیرت ہے نا میرے اور آپ کے لیے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ رحمان کے بندوں کی شان یہ ہے کہ جب جاہل ان سے سامنے مخاطبت کرتے جھگڑتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سلامت رہو بھائی۔ تو بنیادی طور پر ان کو سلامت نہیں رکھ رہے، وہ اپنے آپ کو سلامتی میں رکھ کر اپنا ایمان، اپنے اخلاق، اپنا دین اور اپنی عزت اور آبرو بچا کر نکل رہے ہیں۔ تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، فرشتے کو کہنے کی بجائے، حکم دینے کی بجائے اللہ سے دعا کیا ہے میرے رب میری قوم کو ہدایت نصیب فرما، یہ جانتے نہیں میں انہیں کیا پیش کر رہا ہوں، میں تو انہیں جہنم کے انگاروں سے آزاد کر کے جنت الفردوس کی نعمتوں کی طرف لے جا رہا ہوں، اور یہ مجھے پتھر مار رہے ہیں۔ اتنی خیر خائی، اتنی خیر خائی، اتنی خیر خائی کرنے والے کو لہو لہان کر دیا جائے تو پھر بھی وہ کہتا ہے قالوا سلاما،
اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ جانتے نہیں میں ان کو کیا کہہ رہا ہوں۔ تو ہمارے اخلاق ایسے ہی ہونے چاہیے۔ اگر کہیں مخاطبت ہو جاتی ہے، اگر کہیں مباحثہ ہو جاتا ہے، اگر کہیں جھگڑا ہو جاتا ہے، اگر کہیں ایسی نوبت آ جاتی تو اسی وقت میرا اور آپ کا امتحان شروع ہو گیا۔ پتہ چلے گا کہ اب یہ کالو سلامہ والا ہے یا تو میں والا ہے۔ ادھر ہی ٹیسٹ ہو جائے گا، ادھر ہی پتہ چل جائے گا کہ یہ عباد الرحمن کی جماعت میں شامل ہے یا نہیں۔ اسی لیے اس کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اور اپنے سامنے اپنے آپ کو اس کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ عباد الرحمن کی صفت میں جماعت میں شامل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی بھی آپ سے جھگڑا کرنے لگ جائے۔ یہاں پہ تو حال اور نوبت ہماری یہ آئی ہوئی ہے، حکمران کوئی ہے، اپوزیشن میں کوئی ہے، معاملہ کسی کا ہے، کوئی الیکشن جیت گیا، کوئی ہار گیا، گالم گلوچ ہم آپس میں ہو رہے ہیں۔ ارے کوئی کہاں بیٹھا ہوا ہے، ہم اس کو کیا کیا لکھ رہے ہیں، کیا کیا نام اس کے رکھ رہے ہیں۔ ہمارے اخلاق کی حالت اتنی گر چکی ہے کیونکہ ہم قرآن سے دور ہو گئے۔ ہماری تعمیر کرتا ہے اللہ کی کتاب قرآن۔ قرآن سے اپنے اخلاق کی تعمیر کرنی ہے، قرآن سے اپنے آپ کو تعمیر کرنا ہے، اپنے اخلاق کو تعمیر کرنا ہے۔ تو فرمایا جو رحمان کے بندے ان کی شان اور مقام یہ ہے کہ وہ زمین پر تکبر سے نہیں چلتے، عاجزی سے چلتے ہیں۔ اور دوسری ان کی شان یہ ہے، ان کی پہچان یہ ہے کہ جب نادان اور کم علم اور جاہل اور نام معاملہ فہم اور جھگڑالو ان سے بحث مباحثہ جھگڑنے لگ جاتے ہیں تو وہ بحث مباحثے جھگڑے میں حصے دار بننے کی بجائے کیا کہتے ہیں؟ قالوا سلاما، سلام کرتے ہیں ان کو اور اپنی عزت اور آبرو اور دین بچا کر نکل جاتے ہیں۔ دو باتیں ہوگی، اگلی آیت میں چلتے ہیں۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 64 میں آیا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ اور تیسری شان رحمان کے بندوں کی، فرمایا عباد الرحمان۔ نتیجہ بتا لوں پھر واپس آتا ہوں۔ آیت نمبر 75 میں فرمایا، 75 میں اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، یہ جو اوپر نشانیاں آ رہی رحمان کے بندوں کی، فرمایا جن میں یہ نشانیاں آ گئی، جن میں یہ صفات اور شان آ گئی اور وہ رحمان کے بندے ڈکلیئر ہو گئے، اس گروپ میں آگے شامل ہو گئے، فرمایا ان کو جنت میں شاندار محلات دیے جائیں گے۔ اولئک یجزون الغرفۃ، انہیں جنت میں بالا خانے دیے جائیں گے، شاندار محلات دیے جائیں گے۔ کس وجہ سے؟ بما صبروا، انہوں نے دنیا میں زندگی صبر کے ساتھ گزاری، اس وجہ سے انہیں جنت میں بالا خانے شاندار محل ملے۔ اور صبر کس کو کہتے ہیں؟ ہم کہہ تو لیتے ہیں، صبر کہتے کس کو ہیں؟ صبر کا ایک معنی ہے اپنے آپ کو نیکی پر قائم رکھنا۔ صبر کا لفظی معنی روک کر رکھنا، اپنے آپ کو روک کر رکھنا، کہیں بڑھنے کی طرف اپنے آپ کو روکنا، یعنی گناہ کی طرف ہاتھ یا زبان یا نظر یا قدم بڑھانے کی بجائے اپنے آپ کو روک لینا۔ گناہ سے روک کر رکھنا اپنے آپ کو، یہ بھی صبر کہلاتا ہے، اور نیکی پر قائم رکھنا اپنے آپ کو، یہ بھی صبر کہلاتا ہے۔ تو فرمایا اولئک یجزون الغرفۃ، ان کو جنت کے محلات اس لیے ملے کیونکہ انہوں نے صبر کیا تھا، گناہوں سے بچاتے ہوئے زندگی گزاری اور نیکی پر رہتے ہوئے زندگی گزاری۔ اور صرف بالا خانے نہیں ملیں گے، وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، ایسے ہی نہیں کہ انہیں جنت میں بالا خانے محلات مل گیا، الاٹ ہو گئے، جاؤ جی فلان تمہارا، نہیں، پورے پروٹوکول سے۔ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، ان کا استقبال کیا جائے گا، فرشتے استقبال کے لیے ہوں گے، ان کے لیے دعائیں کر رہے ہوں گے اور ان کو سلام پیش کر رہے ہوں گے۔
اور اللہ ان ٹھکانوں کو کہہ رہا ہے خالدین فیہا، یہ وہاں پہ ہمیشہ رہیں گے، حسنت مستقرم و مقاما، اور وہ ٹھکانے وہ محلات کتنے پیارے ہیں، بہت ہی خوبصورت ہیں، چاہے کسی نے عارضی طور پر ٹھہرنا ہو، وقتی طور پر، یا ہمیشہ قیام کرنا ہو، ہر صورت میں وہ بہترین ٹھکانے ہیں۔ تو فرمایا یہ ملیں گے کن کو؟ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ پہلی بات یہ تھی کہ زمین پر عاجزی سے چلتے تھے، دوسری شان یہ تھی کہ جاہلوں سے جھگڑتے نہیں تھے، سلام کر کے گزر جاتے تھے، اور تیسری شان والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یہ وہ رحمان کے یہ وہ بندے ہیں جو راتیں اپنی گزارتے تھے، کبھی سجدے میں ہیں، کبھی قیام میں ہیں، کبھی سجدے میں ہیں، کبھی قیام میں ہیں۔ قرآن پاک میں ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ سجدہ کی آیت نمبر 16 میں فرمایا تتجافا جنوبہم عن المضاجع، ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے، میرے اور آپ کے، ہمارے تو پہلوؤں کا آپ کی بات نہیں کر رہا، ہمارے جیسے لوگوں کے پہلوؤں کو تو بس الف ہی لگی ہوئی نا، بستر سے ساری رات اٹھنا ہی نہیں ہے۔ تتجافا جنوبہم عن المضاجع، ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں، مصلے پر رہتے ہیں، بستروں پر پائے جانے کی بجائے یہ راتوں کو مصلے پر پائے جاتے ہیں رحمان کے بندے۔ تتجافا جنوبہم عن المضاجع، اور کیا کہتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ یدعون ربہم خوفا وطمعا، اپنے رب کو رات بھر پکارتے رہتے ہیں، اس سے ڈرتے ہوئے، اس کی پکڑ سے ڈرتے ہوئے، اپنی حرکتوں سے مواخذے سے ڈرتے ہوئے، اور اس کی رحمت اور فضل اور کرم کی امید رکھتے ہوئے رات بھر اللہ کو پکارتے رہتے۔ تو فرمایا اللہ کے رحمان کے بندوں کی یہ شان ہے، تیسری صفت کہ وہ راتوں کو سجدے اور قیام میں گزارتے ہیں۔ اور آیت نمبر 65 ایک دعا آ رہی ہے، یہ رحمان کے بندوں کی جو صفات اللہ نے بیان کی، یہاں پہ دو بیان دعائیں آئی ہیں، ایک تو ابھی آیت نمبر 65 میں جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور ایک ہے آیت نمبر 74 میں، دو دعائیں بیان ہوئی ہیں۔ جو ابھی آپ کے سامنے 65 والی آیت میں رکھ رہا ہوں، اس میں دعا آخرت کے حوالے سے ہے، اور جو اگلی ہے آیت نمبر 75 والی، وہ دنیا کے حوالے سے دعا ہے۔ تو ابھی 65 والی پڑھتے ہیں، والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اور رحمان کے بندوں کی یہ شان اور یہ اخلاق ہے کہ وہ اللہ سے پناہ مانگتے رہتے ہیں، اللہ سے دعا مانگتے رہتے ہیں، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے اللہ ہم سے جہنم کے عذاب کو پھیر دے، ہم سے جہنم کے عذاب کو ہٹا لے، ہمیں جہنم سے بچا لے۔ یہ رحمان کے بندوں کی شان ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ 3 بار کہتا ہے اللہ مجھے جہنم سے بچا لے، اے اللہ مجھے جہنم سے بچا لے، اے اللہ مجھے جہنم سے بچا لے، تو جہنم خود بول اٹھتی ہے اللہ اس کو بچا لے، اس کو مجھ سے بچا لے۔ اور جو بندہ 3 بار کہتا ہے اللہ مجھے جنت عطا فرما، جنت عطا فرما، جنت الفردوس عطا فرما، تو جنت خود بول اٹھتی ہے اللہ اس کو جنت میں داخل فرما دے۔ لیکن بندہ کو جو بولے بھی تو صحیح، اپنے حصے کا کام مجھے اور آپ کو کرنا ہے۔ جو بونس ملتا ہے وہ مزدوری کرنے والے کو تنخواہ کے ساتھ ملتا ہے، جو مزدوری نہیں کرتا نہ معاوضہ نہ تنخواہ نہ بونس۔ یہ جو فضل کا معاملہ شیطانی کی سا ہو، اللہ کو نمازوں کی روزوں کی ضرورت نہیں، اللہ اپنے فضل سے بخشے گا۔ اللہ کا فضل بھی نماز روزے حج ایمان والوں کے ساتھ شامل حال ہوگا، ایسے لوفروں کے ساتھ نہیں ہوگا کہ مسجد کی طرف منہ ہی نہیں کرتے اور اللہ کا فضل ہے۔ اللہ کا فضل ان کے ساتھ ہوگا جنہوں نے نمازیں ادا کی، کوئی کمی بیشی ہوگی اللہ کا فضل شامل حال ہوگا اور معاملہ پورا ہو جائے گا۔ اللہ کا فضل ان کے شامل حال ہوگا جنہوں نے روزے رکھے، کوئی کمی بیشی ہوگی تو اللہ اپنے فضل سے کور فرمائے گا اور پورا فرما دے گا۔ اور دعا کیا ہے آیت نمبر 65 کی، والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، وہ دعا مانگتے ہیں اللہ
ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے. انہا سات ان عذابہا کانا غراما، بے شک جہنم کا عذاب تو چمٹ جانے والا، جس کو چمٹ گیا اس کو چھوڑے گا کب؟ اس جہنم کے عذاب سے بچا لے جو چمٹ جانے والا ہے. انہا ساءت مستقرا و مقاما، بے شک جہنم بہت بری جگہ ہے، چاہے عارضی طور پر بھی ٹھہرنا پڑے. جہنم میں عارضی ٹھکانہ ہوگا اور مستقل بھی، دونوں منزلیں ہیں. جنت میں ایک ہی ٹھکانہ ہے، مستقل ہے. جنت سے کوئی نکل کر جہنم کی طرف نہیں جائے گا، لیکن جہنم سے آزادی خلاصی پا کر اللہ کے فضل و کرم سے ایمان والے جو ہیں وہ جنت میں جائیں گے. تو فرمایا جہنم جو ہے اِنَّا سَاءَتْ مُسْتَقَرٌّ وَمُقَامًا، یہ بہت بری جگہ ہے. قرآن بیان کر رہا ہے، اللہ کر رہا ہے. ارے میں اور آپ کیوں نہیں ڈرتے اس سے؟ یہ بہت بری جگہ ہے، چاہے عارضی ٹھہرنا پڑ گیا چاہے مستقل ٹھہرنا پڑ گیا. اور آیت نمبر 67 میں 67 میں اگلی رحمان کے بندوں کی اگلی شان بیان ہوئی. چوتھی بات آ گئی، پانچویں. والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا. دیکھو ہمارے دین کا جو اصول ہے کہ اپنی کمائی اور اخراجات میں توازن اور اعتدال اور میانہ روی قائم رکھو، دین کا اصول ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جس بندے نے میانہ روی کو، اعتدال کو اپنا لیا وہ کبھی بھوکا نہیں رہتا. ہمارے ہاں اعتدال نام کی، میانہ روی نام کی چیز ہی کو نہیں ہے. آنکھوں کے بھوکے ہم، آپ نے شادی بیاہ میں دیکھا ہوگا ایسے پہاڑ بنا لیتے ہیں، پلیٹ پر پہاڑ. اگر کہیں بنتے ہوئے یا دیکھنا چاہتے ہیں آپ تو کسی ولیمے کی اٹینڈ کر لیں، ویڈیو بنائیں، صرف پلیٹوں کی ویڈیو بنائیں، بندوں کو نہ فوکس کریں. آپ کو کتنے پہاڑ وہاں پہ بنتے ہوئے نظر آئیں گے. اور ایسے لوگ ٹوٹ کر پڑتے ہیں جیسے شاید دنیا میں اور زندگی کا یہ پہلا اور آخری کھانا ہے. اور ماشاءاللہ صاحب حیثیت بھی اپنے وقار کا نہیں خیال کرتے، اپنے سٹیٹس کا نہیں خیال کرتے، اور بھول جاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. قرآن کیا تعلیم دیتا ہے، سنت کیا تعلیم دیتی ہے، کھانے کے آداب کیا ہے. آداب کہاں، بھول گیا جی سب کچھ. اور اتنی تذلیل کھانے کی، اگر ہاتھ نہیں آ رہا تو خود آنکھوں سے دیکھا ایسے ہاتھ مار دیتے اور زمین پر گرا دیتے ہیں. کیا مسلمان کو یہ زیب دیتا ہے؟ اور یہ ہم کرتے ہیں. یہ اسرائیل کے یہودی آ کر نہیں کرتے. بھائی ادھر شادی بیاہ میں میں اور آپ ہوتے ہیں. یہ میرے اور آپ کے اخلاق کا نقشہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. یہ انڈیا کا نہیں ہے، بنگلہ دیش کا نہیں ہے، یہ پاکستان کے مسلمانوں کا ہے. اور خاص طور پہ آپ کبھی سیاسی جماعت کا کھانا دیکھ لیجئے گا، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کتنے مسلمان ہیں اور کتنے اخلاق ان میں. اخلاق سے عاری قوم بن گئے. اخلاق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. اللہ کے نبی کہتے ہیں مجھے بھیجا ہی اس لیے گیا ہے کہ میں اخلاق کو بہتر کروں، اخلاق کو مکمل کروں، اخلاق کی تعمیر کروں. اور اخلاق نام کی کوئی چیز میرے اور آپ میں نظر نہیں آتی. تو اس کا مطلب ہے کہ نبی کی بعثت کا مقصد ہی ہم نے ضائع کر دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بعثت اس لیے دی گئی. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن پوچھنے لگی، چونکہ ان کے پہلے ابو سلمہ خامن تھے، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بن گئی، تو اب ایک لگن اور تڑپ تو تھی. یا رسول اللہ اگر کسی عورت کے دو خامند ہوں گے، دونوں جنت میں، عورت بھی جنت میں، تو کس کے ساتھ جائے گی؟ اپنا اپنا مسئلہ تو ہر ایک پوچھتا ہے نا. تو فرمایا وہ عورت جس کو پسند کرے گی دونوں میں سے اس کے ساتھ جائے گی.
अब अगला सवाल हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, या रसूलल्लाह औरत किसको पसंद करेगी उन दोनों में से? उन दोनों में से किसको पसंद करेगी? फरमाया उम्मे सलमा जिसके अखलाक अच्छे होंगे उसको पसंद करेगी। अरे उम्मे सलमा अखलाक वाले बहुत कुछ उस दिन लूट कर ले जाएंगे। अच्छे अखलाक वाला, हदीस में आता है कि अच्छी अखलाक वाला बहुत कुछ हासिल कर लेता है। जो नमाजी नमाज से और सदका देने वाला सदके से, रोजे वाला रोजे से हासिल करता है, अच्छे अखलाक वाला उससे ज्यादा हासिल कर जाता है अपने अखलाक से। हमें साहब ज़ारे हमें अकल दे अल्लाह ताला। वल्लज़ीना इज़ा अनफ़क़ू लम युस्रिफ़ू, और रहमान के बंदों की ये शान है कि अब ये कमाई की बात नहीं हो रही, सिर्फ खर्चे का पहलू आ रहा है यहां पे। कमाई की तो बात ही नहीं कि कमाता कहां से मोमन, कमाई उसकी कैसी होनी चाहिए वो बात नहीं हो रही, खर्चे की बात हो रही है। फरमाया इज़ा अनफ़क़ू, जब खर्च करते, लम युस्रिफ़ू वलम यक़्तुरू, तो ना तो इसराफ करते हैं, फजूल खर्ची करते हैं, ना कंजूसी करते हैं। वकान बैन ज़ालिका कवामा, बल्कि इन दोनों के दरमियान इसराफ हद से ज्यादा खर्चना, कंजूसी जितनी हद है, जितना मिनिमम चाहिए उतना भी ना खर्चना। फरमाया ना इधर करते हैं ना इसराफ करते हैं, ना इस इंतहा के हैं ना इस इंतहा के हैं, म्याना रवि इख्तियार करने वाले हैं। रहमान के बंदों की ये शान है कि वो एतदाल वाले हैं। और फरमाया इसराफ करने वाले, कुरान में आया कि इसराफ करने वाले किसके भाई हैं? तो शादी ब्याह में हम क्या करते हैं? इसराफ के अलावा कोई बात आपको नजर आती तो मुझे बता दें। हिंदुआना रस्मों की पैरवी, उन पर सख्ती से अमल, और फजूल खर्ची और इसराफ, इन दो के अलावा हमारी शादियों में कोई चीज आप दिखा दे होती है तो फरमाया रहमान के बंदों की ये शान है कि ना वो फजूल खर्ची करते हैं और ना ही वो कंजूसी करते हैं। वकान बैन ज़ालिका कवामा, बल्कि उनकी शान एतदाल और म्याना रवि है हर मामले में, हत्ता के दीन के मामले में, इबादत के मामले में। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम 3-4 लोग 5 लोग इकट्ठे हुए, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु भी उनमें शामिल थे। आपस में मुबासा करने लगे कि वो तो अल्लाह के नबी हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बल्कि एक उम्मुल मोमिनीन के पास जाकर वो आपके रातों के क़याम का पता किया, रात को इबादत कैसे करते। उन्होंने कहा जी ईशा पढ़कर लेट जाते, सो जाते, रात को उठते हैं, तहज्जुद की नमाज पढ़ते, फिर सो जाते हैं, हज़रत बिलाल अजान देते तो उठकर नमाज में चले जाते हैं। तो वो कहने लगे ये तो बहुत थोड़ा है ये तो बहुत थोड़ा है। फिर वो आपस में कहने लगे वो तो अल्लाह के नबी हैं, हमारे लिए तो ऐसे नहीं है। एक ने कहा कि मैं जिंदगी भर शादी नहीं करूंगा क्योंकि औरत मुझे मशगूल करेगी अपनी तरफ, मैंने अल्लाह की इबादत की तरफ रहना, मैंने शादी नहीं करनी। एक कहने लगा मैं जिंदगी भर हमेशा रोजे से रहूंगा, रोजा कभी छोड़ूंगा नहीं। एक ने कहा मैं सारी रात जिंदा रखूंगा, कभी सोना नहीं है, सारी रात जाग कर अल्लाह की इबादत करनी। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चल गया, आपने बुला लिया कि ऐसे ऐसे मुझे तुम्हारी बातों का पता चला, क्या सच है? कहने लगे जी सच है। फरमाया मैं तुमसे ज्यादा अल्लाह का तकवा और खौफ रखने वाला हूं। अल्लाह की पहचान, अल्लाह का खौफ, अल्लाह का तकवा, अल्लाह की मार्फत, अल्लाह का इल्म तुमसे ज्यादा रखता हूं। इसके बावजूद बीवियों के पास भी जाता हूं, नहीं भी जाता, रोजे रखता हूं, नहीं भी रखता, रात को सोता हूं, जागता भी हूं। और वहां पे फरमाया जिसने मेरी सुन्नत से मुंह मोड़ा, ये मेरा, फरमा दिया ये मेरा तरीका, ये मेरी सुन्नत है, जिसने मेरी सुन्नत और मेरे इस तरीके से मुंह मोड़ा उसका मेरे साथ कोई तल्लक नहीं है। एतदाल की राह इस्लाम देता है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरा पाक में आप तशरीफ ले गए, वहां पे एक औरत बैठी हुई थी, वो उठकर चल पड़ी, वो निकल रही थी। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अर्ज की या रसूलल्लाह ये फलां है और इतनी 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 दिन को रोजा रखती, सारी रात को मुसल्ले पर होती। फरमाया छोड़ आयशा, छोड़ इसका जिक्र, छोड़ दे।
अल्लाह को थोड़ा पसंद है जो हत्ता कि कुरान के बारे में आया कि कुरान पढ़ो, जब तुम्हारा दिल भर जाए, तुम्हारी तबीयत बोझल होने लगे, छोड़ दो। ये कोई लाजमी मैंने आज 10 पारे पूरे करने हैं? अरे समझो, जब दिल से शौक से जितना काम इबादत करते हो उतना करो। जब मिलान और वो खुशी और वो शौक ना रहे, छोड़ दो। तो फरमाया ये इतदाल वाले हैं। वल्लज़ीना इज़ा अनफ़क़ू, जब खर्च करते हैं, लम युसरिफ़ू, ना फजूल खर्ची करते हैं, वलम यक़्तरू, और ना ही कंजूसी करते हैं, वकाना बैन ज़ालिका क़वामा, और इनके दरमियान इतदाल कायम रखते हैं। अल्लाह ताला हम सबको आसानियाँ अता फरमाए। ये आधा हुआ है, आधा इंशाअल्लाह अगले जुम्मे पूरा करेंगे। इसको इबादुर रहमान की बाकी मादा सिफ़ात को पूरा करेंगे, और इसी सिलसिले में दीन को सिलसिले सीखने के सिलसिले में, कुरान पाक को सीखने के सिलसिले में आज इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ मगरिब की नमाज के बाद दर्स कुरान होगा। शामिल होने की कोशिश करें। अल्लाह हम सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। जी सर, लो सर, लो।